اور اس نے سارے دروازے بند کر دیے. پیچھے کی جانب سے یوسف علیہ السلام کا کرتا, ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی, بڑی تیز چھری, روٹیوں کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے ہوں. اکرام علیہ السلام کے خواب ڈیفینیٹ وحی الہی ہوتے ہیں. انبیاء کے علاوہ باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دے سکتا ہے, مسلمان کو بھی کافر کو بھی. کئی ایک ایسے خواب جو ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. ابھی تک جتنی گفتگو ہوئی ہے سورہ یوسف کی, اس میں سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بایوگرافی کے 2 بڑے بڑے ٹرننگ پوائنٹس جو ہیں وہ ہم سن چکے ہیں. 3 مزید ابھی باقی ہیں, جن میں سے انشاءاللہ اگلے 2 آج ڈسکس ہوں گے, اور پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ آخری پوائنٹ ہوگا اور سورت بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. ٹرننگ پوائنٹ نمبر 1 تھا سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ان سے حسد کرنا, اور اس حسد کی آگ میں جلتے ہوئے دھوکے سے ان کو اپنے ساتھ لے جانا, اور پھر ان کو جو ہے ایک اندھیرے کنویں میں اتار دینا, جو آیت نمبر 8 سے آنورڈ ڈسکس ہوا تھا. ٹرننگ پوائنٹ نمبر 2 آیت نمبر 20 سے آنورڈ تھا, جس میں جن لوگوں نے ان کو کنویں سے باہر نکالا ان کا مصر میں یوسف علیہ السلام کو غلاموں میں بیچنا, اور پھر وہاں عزیز مصر کا, یعنی مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا سب سے جو قریبی تھا منسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے, عزیز مصر, اس کا یوسف علیہ السلام کو خریدنا, اور اپنی بیوی جس کا نام قرآن میں تو نہیں آیا لیکن تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملتا ہے, زلیخا, اس کے حوالے کرنا کہ تم اس بچے کی پرورش کرو, ہمارے لیے نفع مند ہوگا, اور اگر ہم چاہیں گے تو اسے اپنی اولاد بھی بنا لیں گے. تیسرا ٹرننگ پوائنٹ آج انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا, جس میں یوسف علیہ السلام پہ ایک بہت بڑی آزمائش آئی. یہ 5 ٹرننگ پوائنٹ جو ہیں یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی کے, جن میں سے 2 ہم ڈسکس کر چکے. آج انشاءاللہ اگلے 2 ڈسکس ہوں گے, اور پھر آخری جو ہے وہ اگلی کلاس میں ہوگا, جس میں یہ سورت بھی کنکلوڈ ہوگی اور اس سورت کا مقصد کیا ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں ہے, اور اس کی بیوی زلیخا جو ہے وہ ان کی پرورش کرتی ہے. پھر وہ اپنی صحیح جوانی کو پہنچتے ہیں, لیکن پھر ساتھ ہی ایک اور فتنہ شروع ہو جاتا ہے. اس کا ذکر سورہ یوسف آیت نمبر 23 سے شروع ہوتا ہے. اور پھسلانے لگی وہ عورت کہ جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے, اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے, اور اس نے سارے دروازے بند کر دیے, اور اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آ اور میری یہ خواہش نفسانی پوری کر. اب اندازہ کریں کہ زلیخا جو ہے وہ ان کی ماں کی طرح تھی, ظاہر بچپن سے لے کے پالا تھا, تو ایک ماں بیٹے کا رشتہ تھا. لیکن جب کسی پر برائی کا غلبہ ہو جائے, شیطان کا غلبہ ہو جائے, تو یہاں تک صورتحال پہنچ جاتی ہے. اب اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اسلام میں جو منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کو بھی یہ بات سپورٹ کرتی ہے کہ وہ اب منہ بولا بیٹا تو تھا یوسف علیہ السلام, اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کرتی, ماں تھی وہ. تو یہ منہ بولا رشتہ, منہ بولا بہن بھائی, یہ اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی ان چیزوں کے نقصان ہوتے ہیں, اور وہی نقصان یوسف علیہ السلام کو بھی آزمائش کی شکل میں اٹھانا پڑا. تو اس نے ان کو بہلا پھسلا کر اپنے ذاتی جو اس کا اپنا کمرہ تھا وہاں تک بلایا, وہاں تک جتنے دروازے آتے تھے تمام دروازے اس نے بند کر دیے, اور پھر اس نے ان کو برائی کی دعوت دی. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس برائی کی طرف سے, اس معاملے میں کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہی ہو. بے شک میرا رب جو ہے وہ میرا بڑا محسن ہے, اور اس نے مجھے بڑی عزت کے ساتھ ٹھہرایا ہے. اب یہاں رب کا لفظ جو ہے وہ اپنے لفظی معنوں میں ہے. یہ رب سے مراد انہوں نے اپنے آقا کو کہا ہے, یعنی زلیخا کے خاوند کو, پوتیفار کو, کیونکہ رب کا لفظ جو ہے وہ پالنے والے کے لیے بھی آتا ہے, ماں باپ کے لیے بھی آیا نا سورہ بنی اسرائیل میں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا. تو دنیاوی اعتبار سے رب کا لفظ جو ہے وہ ماں باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے وہ غلام کہ جس کو اس کے آقا نے پالا ہو وہ اپنے آقا کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کرتا ہے. اس صورت میں بار بار یہ آقا کے لیے, بادشاہ کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوگا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنی جو ہے وہ دلیل میں یہ بات پیش کی کہ ایک تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, دوسرا تیرا خامن جو کہ میرا مالک بھی ہے, جس نے مجھے خریدا اور اتنی عزت کے ساتھ مجھے پالا, وہ مجھ پر اتنا احسان کرنے والا ہے, تو میں اس کے ساتھ ایسی خیانت نہیں کر سکتا. بے شک ظلم کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے, یعنی جو حق تلفی کسی کے کریں گے کبھی بھی ان کو فلاح نہیں ملے گی. تو یہ بہت بڑی حق تلفی ہے کہ میں اپنے احسانوں کا بدلہ اپنے مالک کو اس فارم میں دوں کہ میں اس کی عورت کے ساتھ کوئی برائی کروں. اور بے شک اس عورت نے تو قصد کر ہی لیا تھا یوسف کا, اور یوسف بھی قصد کر لیتا اس عورت کا اگر وہ اپنے رب کی ایک واضح روشن نشانی نہ دیکھ لیتا. اب یہ نشانی کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا کہ کیا تھی نشانی. مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی شبیہ جو ہے وہ سامنے دیوار پر جو ہے وہ ان کو نظر آئی, جس میں انہوں نے انگلی سے یوں اشارہ کیا کہ بیٹا یہ حرکت نہیں کرنی, لیکن یہ حدیثوں میں نہیں ملتا, روایتیں ہیں تو ان کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. این ممکن ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آگے ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بہرحال کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نشانی دکھائی گئی جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام مضبوط ہو گئے, مزید پختہ ہو گئے اپنے اس نظریے پر کہ میں نے اس برائی میں مبتلا نہیں ہونا.
لیکن بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عورت کے فتنے کے اعتبار سے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا نفسانی خواہش سے مغلوب ہو کر، یوسف بھی ایسا کر سکتا تھا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ۔ تو اس سے ان فنیٹکس کا رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہی موجود نہیں ہوتا۔ انبیاء کے اندر گناہ کرنے کا مادہ موجود نہ ہو تو ان کا گناہوں سے بچنا کوئی ان کے لیے فضیلت کی بات ہی نہ ہو۔ فضیلت تو یہ ہے کہ انسان میں برائی کا مادہ موجود ہو تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے برائی سے بچے۔ تو اب یہاں پر یہ آیت ان کے خلاف ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوسف بھی یہ کام کر لیتے، اگر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت خاص نہ فرماتے، وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ یوں ہی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم نے ان سے دور کر دیا برائی کو اور بے حیائی کو۔ بے شک یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے، دو لفظ سمجھ لیں، ایک لفظ ہے مخلص۔ مخلص ہوتا ہے اخلاص پیش کرنے والا اپنے رب کے حضور۔ تو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ کوئی کام کروں، اللہ کے حضور اپنا اخلاص، اپنا دین خالص کروں۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے مخلص۔ مخلص یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ خاص کر لے، خود چن لے۔ یہ زبر و زیر کے فرق سے آپ دیکھیں بالکل 180 ڈگری مطلب نکلتا ہے۔ مخلص اخلاص پیش کرنے والا کہ یا اللہ قبول کر، مخلص اللہ تعالیٰ خود چن لے، کسی کو خاص کر لے۔ تو پیغمبر چونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو صریح جو بے حیائی اور حرام کام ہے ان سے بچا لیتا ہے، الحمدللہ۔ اب اسی اسنا میں یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے اس برائی کی جگہ سے، تو زلیخا نے بھی ان کا پیچھے سے پیچھا کیا۔ دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف اور اس عورت نے پیچھے کی جانب سے یوسف علیہ السلام کا کرتا پھاڑ ڈالا۔ یہ قمیص کا لفظ ہم اردو میں بھی پنجابی میں بھی استعمال کرتے ہیں، قمیص کہتے ہیں۔ تو یعنی یوسف علیہ السلام وہاں سے جان چھڑا کر بھاگے تو اس نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، اسی دوران یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام آگے تھے، وہ پیچھے دوڑ رہی تھی، اور دونوں نے اکٹھی حالت میں پایا دروازے پر اس عورت کے خامند کو، اس کے سید کو، سردار کو، اس کے خامند کو۔ یعنی وہ جب بھاگے یوسف علیہ السلام اور وہ پیچھے بھاگی، جب دروازے پہ پہنچے تو سامنے سے وہ عزیز مصر پوتیفار بھی آ گیا اور اس نے زلیخا اور یوسف علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑی جو ہے وہ امبیرسنگ سچویشن تھی ایک عورت کے لیے جس نے اس قسم کی حرکت کی ہو۔ تو اس نے جو ہے وہ اس سے پہلے کہ اس پر کوئی الزام لگتا، اس نے پہلے ہی اپنے خامند کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ اے میرے خامند سرتاج، بتائیے ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ جو آپ کی گھر والی کو برائی کی نظر سے دیکھے۔ دیکھو ذرا، حرکت خود کی اور پھر یوسف علیہ السلام پر بلیم بھی لگا دیا۔ اتنی ہلہ شیری، سوائے اس کے کہ ایسا شخص اس قابل ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے۔ سزا بھی ساتھ ہی تجویز کر دی کہ جو تیری بیوی کے ساتھ یہ اس نے صلہ دیا ہے، ہماری اتنی ساری محنت کا کہ ہم نے اس کی پرورش کی، تو آج اس نے جو ہے وہ تیری بیوی کے اوپر ہی ہاتھ یوں برائی کی نظر ڈالی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہی عورت ہے جس نے مجھے اپنے نفس کی طرف بلانا چاہا۔ تو ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی جو کہ رشتہ دار تھا، اس کا رشتہ دار تھا اس عورت زلیخا کا، اس نے وہاں پر گواہی دی اور ایک مشورے کی بات کی۔ کوئی سمجھدار آدمی تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ان دونوں میں سے دیکھنا ہے کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے، تو اس کا فیصلہ ایک خاص طریقے سے ہوگا۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اگر تو یوسف کی جو قمیض ہے وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں شامل ہے۔ اگر تو قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یقیناً اس نے کوئی زبردستی کی ہے، تو ظاہر لاجیکل بات ہے، تو عورت نے اس کو سامنے سے اس کی قمیض پھاڑ دی ہے، تو پھر یوسف جو ہے وہ جھوٹا ہے اور تیری بیوی سچی ہے۔ اور اگر قمیض جو ہے وہ پچھلی جانب سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر تیری عورت جو ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف سچوں میں ہے، کیونکہ ظاہر ہے یوسف اگر جان بچا کر وہاں سے بھاگے ہیں تو پیچھے سے اس عورت نے حملہ کیا اور پیچھے سے اگر قمیض پھٹی ہوئی ہے تو یقیناً یوسف کا بیان سچا ہے۔ اب یہ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ کوئی ایک شیر خوار بچہ تھا جو بول پڑا، اور کچھ کہتے ہیں نہیں، کوئی سمجھدار شخص تھا اس عورت کے رشتہ داروں میں سے ہی جس نے مشورہ دیا۔ تو میرے نزدیک یہ دوسری رائے جو ہے یہ بہتر ہے، کوئی سمجھدار آدمی تھا جس نے یہ مشورہ دیا، ورنہ اگر شیر خوار بچہ اس طرح بول پڑتا تو یہ ایک نیا ہی پینڈورا باکس کھل جاتا نا۔ وہ تو سارے کے سارے اس یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ دیتے کہ یار یہ کتنا بڑا جادوگر ہے جس نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ شیر خوار جو بول ہی نہیں سکتا تھا وہ بول پڑا ہے، تو پھر تو ان کو تو ہاتھ پاؤں ہی پڑ جانے تھے نا۔ وہ فوراً یوسف علیہ السلام کی جو عظمت ہے ان کے اوپر عیاں ہو جاتی کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو یہ سٹوری کا رخ ہی کچھ اور ہو جاتا۔ تو یہ عقل بھی مانتی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، بلکہ ایک لاجیکل ہوا کہ وہاں پر کوئی سمجھدار آدمی تھا جو اسی زلیخا کا رشتہ دار تھا، اس نے لاجیکل بات کی اور وہ پوتیفار کو سمجھ بھی آ گئی جو عزیز مصر تھا کہ بات بالکل اس کی سچی ہے۔ اب کیا ہوا؟ بس جب عزیز مصر نے اس کی قمیض دیکھی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ قال انه من کیدکن، تو عزیز مصر نے کہا اپنی بیوی کو مخاطب کر کے زلیخا کو کہ بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، یعنی یہ عورت نے فریب دیا ہے، اصل میں یوسف جو ہے وہ سچا ہے۔ ظاہر یوسف کا کریکٹر بھی اس کے سامنے تو تھا عزیز مصر کے، بے شک عورتوں کا فریب تو ہوتا ہی بڑا خطرناک، بڑا یونیورسل ٹروتھ جو ہے اس نے بول دیا۔ عزیز مصر نے یوسف سے کہا کہ یوسف اس نے جو کچھ حرکت کی تو اس سے صرف نظر کر دے، اور اے عورت تو اپنے گناہوں کی معافی چاہ، بے شک تو ہی خطا واروں میں شامل ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہاں پہ کوئی گاڈ کا کنسپٹ موجود تھا تو انہوں نے کہا تم معافی، یا جو بھی ٹوٹی پوٹی فارم میں تھا اور اسے کہا تو اپنی غلطی کے اوپر توبہ استغفار، تو سب ریلیجنز میں ہوتا ہی ہے۔ اب ایک اور اسی میں ایک اور آزمائش بھی یوسف علیہ السلام پر آ پڑی اس صورت میں کہ عورتیں کہنے لگیں اس شہر میں کہ عزیز مصر کی بیوی کو دیکھو، وہ تو ایک نوجوان غلام سے اپنے
اپنے نفس کی خواہش پورا کرنے کی تمنا رکھتی ہے. اور ظاہر ہے اس ایلیٹ کلاس میں یہ بڑا ایک ایپ سمجھا جاتا تھا کہ ایک اتنے بڑے منسٹر کی بیوی اور ایک غلام کے اوپر جو ہے وہ عاشق ہو گئی ہے, تو یہ تو بہت بڑا گری ہوئی نیچ حرکت ہے. بے شک اس غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے. ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ وہ اس کی محبت میں ڈوب چکی. یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ گمراہ ہو چکی ہے. دونوں معنی کیے جا سکتے. بس جب زلیخا نے ان مکار عورتوں کی یہ باتیں سنی تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا, سب کو بلایا, تو سب کے لیے مسندیں تیار کی. اس نے کوئی بہت بڑی ایک پارٹی ارینج کی جس میں اس نے ان ساری عورتوں کو بلایا, ان کے لیے مسندیں بھی سجا دی, اور ہر عورت کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی, بڑی تیز چھری, اور سامنے ظاہر کو فروٹ یا پھل فروٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھی. تو ضیافت کا اہتمام کیا, اس میں ایک ایک تیز چھری بھی دے دی. اور جب مجلس پوری گرم ہوئی کہ لوگ اپنے اپنے وہ چھریوں سے جو ہے وہ پھل فروٹ کاٹنے لگ پڑے, کوئی ایسی صورتحال بری, اس وقت اس نے کیا کیا, تو یوسف کو, ظاہر یوسف علیہ السلام تو بیچارے غلام ہی تھے, انہوں نے اپنی مالکن کا حکم تو ماننا ہی تھا, تو کہا کہ تو نکل اور ان کے سامنے آ. تو جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں بہت بڑی شان والا گردانا, اور انہوں نے اسی تذبذب میں, اسی حالت میں اپنی انگلیاں کاٹ لی. یعنی کہ اگر کوئی سنترا کاٹ رہی تھی یا کوئی سیب کاٹ رہی تھی, اسی حالت میں اس کی توجہ جو ہے ان عورتوں کی یوسف علیہ السلام کے اس حسن کی طرف ہوئی, تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا, انہوں نے اپنی انگلیاں یعنی زخمی کر لی. کاٹنے مراد یہ کہ لادہ ہی کر دی, وہ اس طرح کی حالت نہیں تھی. اگر مراد یہ کہ وہ ظاہر تیز چھریاں تھی, لگ گئی, توجہ بڑھ جائے, وہ تو گھر میں ویسے بھی کی توجہ بڑھ جائے تو بندے کی انگلی کاٹی جاتی ہے, یعنی توجہ بٹنے کا ذکر ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں لگتا, یہ تو لگتا ہے کوئی معزز فرشتہ ہے کوئی. اب یہ نہیں کہ فرشتوں کا کوئی کنسیپٹ تھا ان میں, مطلب ایک جیسے دیو ملائی, جیسے ہم بھی کوئی جو ہے وہ کوئی عورت خوبصورت ہے تو مرد اس پہ کمنٹ کر دیتے ہیں تو پری لگتی ہے, پری کا کوئی کنسیپٹ تو کوئی نہیں موجود, بس ایک قصے کہانیوں میں موجود ہے. اس طرح ان کے ہاں بھی کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہوگی, کوئی خوبصورت ہے اس کو فرشتہ کہہ دیا, کوئی عورت خوبصورت ہے اسے پری کہہ دیا, تو اسی فارم میں انہوں نے یہ بات کی. یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے, یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو نہیں ہے مگر ایک معزز فرشتہ. تو پھر وہ زلیخا کہنے لگی, یہ ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی کہ یہ اپنے غلام کو دل دے بیٹھی ہے. یعنی بیسیکلی اس نے ان عورتوں کا بھی پردہ چاک کر دیا, وہ سارے یہ وہاں میں ننگے ہو گئے نا, اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایلیٹ کلاس میں اس وقت کس طرح برائیاں موجود تھیں, اور بالکل سیم برائیاں آج کل کی بھی ایلیٹ کلاس میں اسی طریقے سے موجود ہیں, اور مکس گیدرنگ اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. بے شک میں نے اسے بہت پھسلانے کی کوشش کی اپنے نفس کی طرف, لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا, اس نے میری یہ دعوت قبول نہیں کی. اور اگر اس نے یہ حرکت نہ کی جو میں اسے کہہ رہی ہوں, ابھی تک دیکھیں اس نے کوئی توبہ نہیں کی ہوئی ہے, وہ اپنی اس سارے معاملے پہ ڈٹی ہوئی ہے. اس نے کہا اب بھی اگر یوسف نے جو ہے وہ میری بات نہ مانی جس کا میں حکم دیتی ہوں تو ضرور اسے قید کروا دوں گی اور اسے ذلیل و خوار کر دوں گی, چھوٹوں میں شمار کروں گی. مراد یہ کہ جب اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا تو خود ذلیل و خوار ہو جائے گا معاذ اللہ, تو میں یہ اس کے ساتھ حرکت کروں. اب انہوں نے جب یہ یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی کہ پہلے تو ایک مصیبت سوار تھی اور اب یہ اور عورتیں بھی مصیبت کی شکل میں سوار ہوگی, اور عورتیں بھی یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی, اور آگے ان کے الفاظ سے بھی لگ رہا ہے عورتوں کے فریب کے اعتبار سے. تو انہوں نے کہا لو جی ایک مصیبت ٹلی ہے, تو انہیں مصیبتیں میرے تے پہ گیا. انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی, زبردست دعا کیا کی انہوں نے, اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے اس بات کی بنسبت جس کی طرف مجھے یہ عورتیں بلا رہی ہیں. اب یہاں پہ جمع کا صیغہ آیا, یعنی ساری عورتیں جو ہیں وہ ان کو برائی کی طرف بلا رہی تھی. انہوں نے کہا اگر مجھے یہ جیل میں ڈلوانا چاہتی ہیں تو مجھے جیل گوارا ہے, میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن یا اللہ اس برائی سے مجھے بچا لے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں, پنجابی میں محاورہ بولا جاتا ہے نا, عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ, عقل ہوئے تھے سوچیں. جس کو عقل نہیں ہے تو اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, وہ تو کہ کیا فرق پڑتا ہے, لیکن جسے ذرا سی بھی عقل ہے اسے پتہ ہے کتنی بڑی بغاوت ہے. یوسف علیہ السلام نے یہاں تک گوارا کیا کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے, میں جیل کی تکلیفیں برداشت کر لوں گا, لیکن جس گناہ کی طرف یہ بلا رہی ہیں اس کا جو عذاب ہے اللہ کے حضور وہ برداشت ہونے والا نہیں. یہ ہے اصل بات. لیکن آج کل اب یہ ویلنٹائن ڈے بھی آنے والا ہے, اور آپ دیکھیں یہ عورتیں اور مرد کس قسم کی معاذ اللہ استغفر اللہ اس برائی میں مبتلا ہوتے ہیں اس موقعوں پر. اور تو انہوں نے کہا میرے رب مجھے تو جیل گوارا ہے اس برائی کی نسبت جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. اسب الیہن واکم من الجاہلین, اور اے اللہ اگر تو نے مجھ پر عنایت نہ فرمائی اور ان عورتوں کے مکر کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. اب دیکھیں پیغمبر ہیں لیکن ہر معاملے میں اس کی پرائورٹی کلیئر ہے, وہ اپنے ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے بچانا ہے, یا اللہ تو نے مجھے بچانا ہے. اب یہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں جی آپ فلاں پیر صاحب کے مرید ہو جائے نا تو آپ کا بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے. یہاں تو بھائی پیر پہلے اپنی فکر کرے کہ اس کا اپنا بیڑا پار ہونا ہے کہ غرق ہونا ہے. کوئی شخص اپنے بارے میں گارنٹی کہہ سکتا ہے؟ اب یہ پیغمبر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تو نے مجھے بچانا ہے, اگر تو نے مجھے نہ بچایا. اب یہاں پہ عورتیں اب ہم کہتے ہیں یار یہ مخلوط جب معاملات ہوتے ہیں یہ پیر فقیر جو ہے وہ عورتوں کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں, عورتوں کے ساتھ بیعت لے رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑے پہنچے انہوں کچھ نہیں ہوتا, خزینے پھر کچھ نہیں ہوتا. یہی کہیے پھر اسی, کیونکہ پیغمبر کی تو آپ نے یہ سن لیا کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے نہ بچایا تو میں پھنس جاؤں گا, مجھے تو جیل میں ڈلوا دے, ان عورتوں سے نکال دے. تو یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ یہ مرتبے والے ہیں یہ لوگ, بولے اعوذ باللہ تعالی. تو یہ سب کے سب معاملات جو ہیں وہ بالکل جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں. اور پھر آپ کو یہ آئے دن واقعات بھی ملتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی, الیکٹرانک میڈیا میں بھی, اخباروں میں بھی, کہ وہ کس طریقے سے یہ جو ہے وہ پیر فقیر جو اس قسم کے بنے ہوئے ہیں وہ لوگوں کی بچیاں لے کے بھی بھاگ جاتے ہیں, اور پھر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں, مطلب وہ بیان سے باہر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب انہوں نے دعا کی تو انہوں نے کہا اللہ مجھے جاہلوں میں ہونے سے بچا لے, تو نے میری حفاظت فرمانی ہے. تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے ان عورتوں کی برائی کو دور کر دیا. بے شک وہی تو ہے سننے والا اور علم والا.
उसी से दुआ की जाएगी तो वो सुनेगा, हिफाजत भी करेगा। अब इससे ये बात पता चल गई कि हमें हर मामले में अल्लाह की तरफ रुजू करते रहना चाहिए। हर मामले में कभी भी अपनी नेकोकारी के ऊपर एतमाद नहीं होना चाहिए। इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे, उसके बावजूद अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखे कि अल्लाह ने मेरी हिफाजत करनी है। तो वही है दुआओं का सुनने वाला और इल्म रखने वाला। फिर उसके बाद उन सबको यही मुनासिब मालूम हुआ जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में उन्होंने ये चीजें ऑब्जर्व की, ये निशानियां, कि हम इसे कैद कर दें कुछ अरसे के लिए। यानी अब पब्लिक सेफ्टी का तकाजा ये है, रफ़ाए आम्मा के लिए, अवाम के वसीतर मफाद में यही बेहतरी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को, मतलब हम अपनी औरतों को तो बाज नहीं रख सकते, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डलवा दिया जाए ताकि जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से जान छूट जाए। तो ज़ाहिर है वो उन्होंने क्या डालना था, वो अल्लाह ताला से दुआ की यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, तो उनके लिए एस्केप रूट, यानी ज़ाहिरी सबब एक बन गया बुराई से बचने का कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में डाल दिए गए। अब कैद में क्या मामलात हुए, अब अगला रुकू जो है वो उसके ऊपर है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़ाहिर एक करैक्टर वाले इंसान थे, और जो जेल में लोग डाले जाते हैं वो करैक्टरलेस लोग होते हैं। ये तो बेचारे बेगुनाह गए थे। तो जाहिर है कि जब एक पैगंबर भी, बेगुनाह भी, फिर उसका एक करैक्टर भी है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े थोड़े ही अरसे में कैदियों में बड़े मकबूल हो गए कि बड़ा नेक और शरीफ नफ्स आदमी है। इस बेचारे के साथ तो ये ज्यादती हुई है जो कुछ हुआ है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो उनकी नेकोकारी के ऊपर सब के सब लोग जो है वो गवाह थे। तो एक मामला वहां पर हुआ और दाखिल हुए दो जवान कैदी उस कैद खाने में, यानी जहां पर यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद थे वहां पर दो नौजवान कैदी भी लाए गए। ज़ाहिर है वो किसी जुर्म की पदाश में लाए गए थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बेचारे बेगुनाह थे। कुछ अरसे में उनको दावा हुआ कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है एक शरीफ नफ्स इंसान है। तो उनमें से एक ने कहा कि ए यूसुफ, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं ख्वाब में शराब निचोड़ रहा हूं, और दूसरे ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं अपने सर के ऊपर एक रोटियों का टोकरा उठाए हुए हूं, रोटियां उठाए हुए हूं, और उसमें से परिंदे खा रहे हैं। दो बंदों ने ख्वाब देखी। एक ने ख्वाब देखी कि वो शराब कशीद कर रहा है, और दूसरे ने ख्वाब देखी कि उसके सर के ऊपर रोटियां हैं जिनमें से परिंदे खा रहे हैं। आप हमें इन ख्वाबों की ताबीर बताइए, बेशक हम आपको नेकोकारों में पाते हैं। यानी आप एक ज़हीन शख्स भी लगते हैं, नेक इंसान भी लगते हैं। हमारे ये जो ख्वाब है इनकी अगर आप ताबीर बता सकते हैं तो ये हमारे लिए जो है वो सादत की बात है कि आप हमें क्लियर करें कि ये जो हमने दो लोगों ने ख्वाब देखा। अच्छा, ये ख्वाबों के हवाले से समझ लें कि ख्वाब भी अल्लाह ताला की तरफ से गैबी खबर का एक जरिया है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के तो ख्वाब डेफिनेट वही इलाही होते हैं। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, नबूवत के 46वें हिस्से में से है ख्वाब। लेकिन अंबिया के अलावा बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस का फहम है कि अंबिया के अलावा जो ख्वाब होते हैं बाकी लोगों के, गैर अंबिया के, वो अल्लाह की तरफ से भी हो सकते हैं, शैतान की तरफ से भी हो सकते हैं, नफ्स की तरफ से भी हो सकते हैं। तो वो जब तक वाक़या ना हो जाए उस वक्त तक कोई उसको डेफिनेटली बता नहीं सकता ताबीर। हाँ, पैगंबर चूंकि अल्लाह ताला की हिफाजत में होता है, उसको अल्लाह की वही की ताईद हासिल होती है, उसका ताबीर बताना कुछ और है, एक आम आदमी का ताबीर बताना कुछ और है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के ख्वाब डेफिनेट वही इलाही होते हैं। अंबिया के अलावा बाकी लोगों को अल्लाह ताला गैब की खबरें दे सकता है, मुसलमान को भी, काफिर को भी। कई एक ऐसे ख्वाब जो है वो दुनिया में मिलते हैं कि जिसके जरिए अल्लाह ताला ने लोगों को डिस्कवरीज करवाई। ये बेंजीन की जो स्ट्रक्चर दरियाफ्त हुई थी हेक्सागोनल शेप में, ये साइंटिस्ट को ख्वाब के जरिए पता चला। इसी तरीके से ये सिलाई मशीन जो है, इसकी नोक वाली साइड के ऊपर धागा डालने की जगह रखनी है, ये भी एक साइंटिस्ट ने ख्वाब देखा था। वो बड़े अरसे से तहकीक कर रहा था कि मैं मशीन बनाऊं। तो वैसे तो सुई जो है वो उसकी दूसरी साइड के ऊपर सुराख होता है, लेकिन जो सिलाई मशीन वाली सुई है उसके नोक के ऊपर सुराख होता है। तो ये उसने ख्वाब में एक बांस देखा था जिसकी नोक बनी हुई है और उसमें से नोक वाली साइड पे सुराख है। तो इससे उसको ये आइडिया क्लिक कर गया। इसके अलावा कितने वाकयात मिलते हैं। तो जो भी कोशिश करेगा अल्लाह ताला उसको राह दिखाएगा। मतलब इसमें काफिर मुसलमान होना शर्त नहीं है। अल्लाह ताला गैबी खबरें जितनी डिस्कवरीज होती हैं वो आइडिया किसी के ज़हन में आता है ना, ज़ाहिर अल्लाह ताला की तरफ से होता है। वो न्यूटन ने सेब के दरख्त के नीचे एक सेब गिरता हुआ ऑब्जर्व किया था, उसने ग्रेविटी की तरफ उसका ख्याल गया और ये फिर सारे के सारे मामलात आगे चल पड़े। तो ये अल्लाह ताला जो है वो बाज़ औक़ात कोई ख्याल दिमाग में डाल के या किसी ख्वाब के जरिए भी लोगों को गैबी खबरें, ट्रूथ रिवील करता है इस कायनात के। अलबत्ता जो रिवील्ड नॉलेज है, वही का इल्म है, वो सिर्फ अंबिया के साथ खास है, जो डेफिनेट है। उसके अलावा अगर किसी को गैबी खबर मिलेगी, कोई मुस्तकबिल की खबर मिलती है, तो वो सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। वो तो जब खबर वाकया होगी उसके बाद ही कोई डिसीजन कर सकता है कि ये जनाब अल्लाह की तरफ से था, या शैतान की तरफ से, या नफ्स की तरफ से। वरना तो लोग मतलब अक्सर ख्वाब देखते ही रहते हैं और अक्सर ख्वाबों का उलट भी हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप ख्वाबों की ताबीर कर दीजिए। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बड़ा अच्छा मौका मिल गया दावत का, क्योंकि अब वो खुद चल के इनके पास आए थे, अब उनका मतलब था। अब जब मतलब होता है तो फिर तो आप उसको दावत भी दे सकते हैं। वैसे आप किसी को कोई दीन की बात करके देखें तो वो आपको ऐसे पड़ जाएगा जैसे कोई आपने उसको कोई माँ बहन की गाली दे दी है, लेकिन उस वक्त फंसे होते हैं तो जी सर जी सर जी सर करके बात सुन लेते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अब ऑब्जर्व किया कि बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि फंसे हुए हैं, अब इनका मतलब है, तो अब इनको मैं दावत तौहीद बड़े पॉजिटिव अंदाज में उनके सामने रख दूं। और फिर रिवायतों में आता है कि उन लोगों ने इस्लाम कबूल भी कर लिया। तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम्हारा खाना तुम्हारे पास नहीं आएगा कि जिसे तुम खाते हो, मगर ये कि मैं इन ख्वाबों की ताबीर तुमसे बयान कर दूंगा कबल इससे कि वो खाना तुम्हारे सामने पेश किया जाए। ये इल्म उन उलूम में से है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है, यानी ख्वाबों की ताबीर का इल्म। अब साथ ही उन्होंने दावत देनी शुरू कर दी। बेशक मैंने तो ऐसी कौम को छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते। इस कौम से मुराद यानी वही वहां के रहने वाले लोग थे जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखने वाले थे। तो बचपन में
ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام یہاں پر آئے تھے تو یہ بھی ان کا ایک نیٹو علاقہ بن چکا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا یہاں پر جو لوگوں کے نظریات ہیں میں تو ان کو چھوڑ چکا ہوں، انہوں نے کبھی رکھے نہیں تھے لیکن بتایا کہ میں ان سے الگ ہوں جو کہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں تو پیروی کرنے والا ہوں اس ملت کی جس پر میرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، انہوں نے اپنے پردادا کا ذکر کیا، اپنے دادا کا ذکر کیا اور اپنے والد کا ذکر کیا کہ میں تو ان کی ملت کی، اپنے آباء و اجداد کی ملت کی پیروی کرنے والا ہوں۔ اب اس سے جو بعض لوگ جو اپنے بابوں کی پرستش کرتے ہیں وہ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں، دیکھیں یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ میں اپنے باپ دادا کی پیروی کرنے والا ہوں۔ اچھا پورا قرآن نہیں انہیں نظر آتا کہ پورا قرآن کہتا ہے کہ جب بھی نبی نے کبھی دعوت کسی کو پیش کی تو مخالفین نے کہا کہ ہم نبیوں کے کہنے پر اس دین کو چھوڑ دیں جس میں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، تو اللہ تعالیٰ کنڈیم کرتا ہے کہ دلیل کو پکڑو۔ اب انہوں نے جب اپنے بابے ثابت کرنے ہوتے ہیں تو یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بھی کہا میں اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ہوں۔ اچھا تو یہ آپ کے باپ دادا، اس کا مطلب ہم تو ٹھیک کہتے ہیں آپ اپنے باپ دادا کو پھر پیغمبروں کا درجہ ہی دیتے ہیں نا، یعنی اگر کسی نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور آپ ان کو سمجھا رہے ہیں تو کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگ پاگل ہیں، کسی نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگ پاگل ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ آباء و اجداد پہ یوسف علیہ السلام نے کہا، تو بھائی یوسف علیہ السلام کے آباء و اجداد کون تھے؟ تینوں ہی پیغمبر ہیں، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں پیغمبر کی۔ اگر آپ کے ماں باپ اور پیچھے کوئی گنڈا سنگھ یا کوئی اور نہیں ہے آپ کے آباء و اجداد، جو یقیناً ہے کیونکہ آپ تو ہندوؤں کی نسل میں سے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ، تو آپ ان کے تو نا مثالیں پیش کریں نا، لیکن یہ کس کی ملت کی بات کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اور یہ جو باپ دادا ہے اس ملت کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کہا ہے کہ آپ اولاد ہو ابراہیم علیہ السلام کی۔ سورہ حج کی آخری آیت کیا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، پوری امت کو کہا گیا تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پہ چلو، تو ہمارا باپ ابراہیم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے امت محمدیہ کا باپ کون ہے؟ ابراہیم۔ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کہ جنہوں نے تم سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے، مسلمان رکھا ہے۔ تو وہ باپ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں کیونکہ آپ بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان سے جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو جب نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو نبی ہمارے روحانی باپ ہیں، تو ہم ان آباء و اجداد کی پیروی کریں گے کہ نہ کہ ان آباء و اجداد کی کہ ہماری تو میں تو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ 1000 سال میں ہمارے آباء و اجداد جو یہاں سے گزرے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں، شاید ہی کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا، وہ قرآن کا ترجمہ کرنا ہی جرم تھا، یہ تو اب آگے قرآن پاک اور بخاری مسلم کے ترجمے شروع ہیں، وہ تو بیچارے ناظرین پڑھنے والے لوگ تھے، یہی وجہ ہے کہ ان بیچاروں کے قائد و نظریات بھی اسی طریقے سے۔ اب جب ہم کسی کو قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے نہیں پتا، بالکل نہیں پتا، بالکل صحیح کہتے ہو، تمہارے بزرگوں نے نہیں پتا، چیک کرنا ہے، اگر کار دادا بیٹھے ان کو قرآن کا پہلا صفحہ ترجمہ کر کے دس دے کرو، چیک کر لو، کسی دادی زندہ ہے دادا زندہ ہے، چیک کر لو کہ بزرگوں کو پتا ہے کہ نہیں، تو ہمیں پتا لگ جائے گا۔ یہی کچھ جس معاشرے میں جرم سمجھا جاتا ہو قرآن کا ترجمہ کرنا تو وہاں یہی تھا۔ اگر ہمارے دادا جی کو دادی جی کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تو ان کے دادا دادی کو بھی کہاں سے آتا ہوگا؟ تو ہم نے تو ریلیجن بس ایک ایز اے ڈیلوژن لیا، بس ایک ہندو کا بیٹا ہندو ہے، مسلمان کا بیٹا مسلمان ہے، اور کسی کرسچن کا بیٹا کرسچن ہے، دیٹس آل۔ خود تحقیق کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں پیروی کرتا ہوں اپنے آباء و اجداد کے یعنی پیغمبروں کے دین کی، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اور ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کو شریک ٹھہرائیں۔ وہی بنیادی دعوت توحید، سورۃ النحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے مقابلے میں جتنے جھوٹے خدا ہیں ان کی نفی کرو، طاغوت کی نفی کرو۔ یہ عقیدہ توحید اور شرک سے بچ جانا تو اللہ کا فضل ہے، یعنی ہم انبیاء کرام کی اولاد ہیں اور ہم پر یہ اللہ کا خاص کرم اور لوگوں پر بھی ہے جو توحید تک پہنچ جائے، ان کے پاس سب سے بڑی نعمت ہی توحید ہے، لیکن اکثر انسان جو ہے وہ اس توحید کی نعمت سے جو ہے وہ ناواقف ہے، ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانہ کے ساتھیو، کیا بہت زیادہ رب ٹھہرا لینا مختلف قسم کے وہ بہتر ہے یا ایک اکیلا اللہ جو سب پر چھایا ہوا ہے، قہار ہے، غالب ہے، وہ اکیلا رب بہتر؟ دیوتا کا وہاں پر دیوتاؤں کا کنسپٹ آج بھی موجود ہے کہ یہ جو بارش کی دیوی ہے، یہ اولاد دینے والی دیوی ہے، یہ دولت دینے والی دیوی ہے، اور وہی فارم جو ہے وہ ہمارے اندر بھی مطلب مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کا کنسپٹ آ چکے ہیں۔ کاؤں علی سرکار، کتے علی سرکار، کوڑے شاہ، میں نے کئی بار بتایا اسلام آباد میں، اسلام آباد ہائی وے کے اوپر جامع مسجد کے بالکل سامنے سید بگیاڑ حسین شاہ، بگیاڑ، یہ جو اسٹیشن کتے کو کہتے ہیں نا بگیاڑ، تو اب یہ اس قسم کے نام بنائے ہوئے، یہ فلاں سرکار فلاں سرکار فلاں سرکار، تو اب اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں سیم وہی بیماری ہے جو تمام امتوں میں چلتی آئی، یہاں پر بھی اسی طریقے سے آگے آپ دیکھیں یہ چلتی کیا ہے بات۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ اکیلا ایک اللہ اس کو پکاریں کہ یہ فلانی سرکار فلانا مسئلہ تو فلاں جگہ چلے جاؤ، بھائی وہ جی لوگوں کو شفا بھی ملتی ہے، اور بھائی 90 کروڑ ہندو انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، ان کو بھی اپنے بزرگوں کے مزاروں پہ جا کے وہاں پہ بھی شفا ملتی ہے، تو اگر یہ شفا ملنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مذہب حق پر ہے تو پھر ہندوازم بھی حق کے اوپر ہے، کرسچنز بھی علاج کرتے ہیں، یہ طریقہ علاج یا اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ کسی کے حق اور باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا
ہم زمانے جاہلیت میں جو دم کیا کرتے تھے اس سے لوگوں کو شفا ہوتی تھی، اب ہم وہ دم اسی طریقے سے جاری رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دم مجھ پہ پیش کرو، اگر ان میں کوئی شرکی الفاظ نہیں ہے تو چاہے وہ جاہلیت کے بھی ہیں تو وہ آپ اسی طریقے سے کرتے رہو، چاہے اس میں کوئی بھی دم میں الفاظ ہیں، اللہ کا نام نہیں بھی ہے، اگر اسے کوئی شفائی طریقہ علاج ہے، ظاہر طریقہ علاج تو ہوگا نا۔ اب مثلا ایک بندے کی آپ ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو اس کو آپ دم تو نہیں ڈالیں گے سورہ فاتحہ پڑھ کے، کیا حال ہے، تو ہڈی جڑ جائے گی؟ یا ایک بندے کا خون نکل رہا ہے تو آپ اس کے اوپر پھونک مارے، چاہے قرآن پڑھ کے یا کوئی اور چیز پڑھ کے، تو خون رک جائے گا؟ اس کا ایک پراپر طریقہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوائز کیا ہے کہ آپ نے خون کو روکنے کے لیے ایک پراپر طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو دم ڈالنے سے کسی کے بچے کے خطرے نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی بزرگ کہتا ہے کہ میں روحانی آپریشن کر لیتا ہوں دم ڈال کے، تو کسی بچے کے خطرے کر کے بتائے نہیں ہوں گے، وہ اس کا ایک فزیکل طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے۔ تو اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں، نہ اسلام اس قسم کے دعوے کرتا ہے کہ اس طرح کے دم درود یا اس طرح کی چیزوں کے ذریعے آپ نے ہر اس چیز کو اوور کم کر لینا ہے، ایسا نہیں ہو۔ البتہ بعض تکلیف ہیں جو دم کے ذریعے دور ہو جاتی ہیں، لیکن یہ خطرے نہیں ہوں گے دم کے ذریعے۔ کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہوئی ہے تو وہ نہیں جڑے گی، وہ آپ کو پلسٹر کرنا پڑے گا، اس کو صحیح فارم میں رکھنا ہوگا، تب معاملات ہو۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا خون نکل آیا تو پراپر دوائی لگانی ہوگی، اگر زیادہ خون نکل رہا ہے تو اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کرنا ہی ہوگا۔ تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے علاج تجویز فرمایا۔ تو انہوں نے کہا میرے جیل کے ساتھیوں، کیا اتنے زیادہ الہ ٹھہرا لینا اس کے مقابلے میں صرف ایک رب کو ماننا وہ بہتر ہے؟ اتنی ساری سرکاریں، ایک سرکار کو مان لو کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اللہ کے علاوہ ہستیوں کی عبادت نہیں کر رہے، مگر ان ہستیوں کی سوائے ان چند ناموں کے جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، یہ ایک نام چل رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ایک نیچر دیا ہے، یہ نیچر شروع سے ہی، اگر اس زمانے میں فرعون تھا تو آج بھی بش اور اوباما کی شکل میں فرعون موجود ہیں دنیا میں ظلم کرنے والے، نام ان کے ڈفرنٹ ہے، کرتوت وہی ہیں۔ تو یہاں پر بھی دیکھ، انہوں نے کہا یہ چند نام ہے، نام رکھ لیے ہوئے لوگوں نے جو تمہارے آباء و اجداد نے اور تم نے مل کر رکھ لیے، اور ان کے معاملے میں اب تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو۔ اللہ نے کوئی ان کی سند نازل نہیں کی، حکم تو نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ ہی کا اختیار ہے، وہی جو شریعت نازل کرے گا وہی ہوگی۔ اس نے حکم دیا ہے کہ مت پوجو کسی کو سوائے اس کے، یہ ہے سیدھا بالکل واضح قائم دین، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ جو ہے وہ حقیقت سے غافل۔ اب یہ ساری انہوں نے دعوت توحید پیش کی، تو اب انہوں نے ان کے خوابوں کی تعبیر بھی بتا دی۔ ساتھی اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں سے جو پہلا شخص جس نے وہ خواب دیکھی تھی کہ میں جو ہوں شراب کشید کر رہا ہوں، تو وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ اب یہاں بھی رب کا معنی جو ہے لغت والا ہے، یعنی اپنے مالک کو۔ یہ بادشاہ کا بڑا خاص قسم کا شراب کشید کرنے والا تھا، یعنی تم یعنی کہ انقریب چھوٹ کر اپنی پرانی پوسٹ کے اوپر بحال ہو جاؤ۔ جبکہ جو دوسرا ہے تو وہ انقریب سولی دے دیا جائے گا اور پرندے نوچ نوچ کر اس کے سر سے کھائیں گے۔ اس نے دیکھا تھا میرے سر پر روٹیاں ہیں، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اٹل فیصلہ ہو چکا ہے اس بات کے متعلق جس کا تم نے مجھ سے فتویٰ لیا تھا۔ یہ فتویٰ کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ معاملات ہونے والے ہیں جو بالکل کلیئر کٹ یوسف علیہ السلام نے وہ تعبیر بتا دی۔ تو دونوں کو الگ الگ تعبیر بتائی، اور وہ تعبیر ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے تھی، وہ پوری ہونی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہ جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ یہ تو نجات پا جائے، یہاں ظن جو ہے وہ گمان کے معنوں میں نہیں بلکہ کامل یقین کے معنوں میں، یہ دونوں معنوں میں آتا ہے۔ آگے وہ آ بھی گئی اس کی تاکید بھی کہ بے شک وہ نجات پا جائے گا ان دونوں میں سے۔ تو انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس، اب یہاں بھی رب کا ترجمہ کیا ہے؟ اپنے آقا، میرا ذکر کرنا، لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا، یعنی اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ مجھے اس طریقے سے انہوں نے زیادتی کے ساتھ قید کر دیا، اتنی میں نے قید کاٹ لی ہے تو میرا وہاں پر ذکر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان نے اس کو ذکر کرنا بھلا دیا اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس۔ یوں یوسف علیہ السلام کئی سال تک اسی قید خانے میں رہے۔ یہ تقریباً یہ بضع سنین جو ہے وہ عربی میں 10 سے کم کے لیے بولا جاتا ہے۔ تقریباً 9 سال تک یوسف علیہ السلام نے پھر جیل وہاں پر کاٹی، ان کو وہاں پر کاٹنی پڑی۔ اب اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ یہ توکل کے منافی نہیں ہے کوئی اسباب اختیار کرنا، یعنی یوسف علیہ السلام نے وہ سبب اختیار کیا کہ میری سفارش کرنا وہاں پر کہ اس طریقے سے مجھے ناجائز جو ہے وہ اندر ٹھہرایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اس پہ کنڈم بھی نہیں کیا۔ بعض لوگ اس طرف گئے کہ یوسف علیہ السلام کو اسی کی سزا ملی کہ انہوں نے اللہ پر توکل کیوں نہیں کیا اور سفارش کے لیے بات کیوں کی۔ اگر یہ سفارش کے لیے بات کرنا برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو قرآن پاک میں مینشن کرتا۔ ایون اللہ تعالیٰ تو انڈورس کر رہا ہے کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا، یعنی یہ شیطانی کام تھا اس کا اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر نہ کرنا، شیطان نے بلا دیا۔ لہٰذا یہ کوئی اسباب اختیار کرنا برا نہیں ہے۔ بعض لوگ بالکل اسباب کی نفی کرتے ہیں، آپ اسباب اختیار کریں گے لیکن نظر مسبب الاسباب پر ہے، توکل کے منافی نہیں ہے سبب اختیار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا ذکر کرنا اپنے آقا کے حضور۔ اب چوتھا ٹرننگ پوائنٹ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا شروع ہونے والا ہے۔ تیسرا آج ہم نے کور کیا، انشاءاللہ چوتھا اگلی دفعہ شروع کریں گے کہ یوسف علیہ السلام نے ابھی تقریباً 9 سال کی جیل کاٹ لی ہے، اتنی تکلیف بے گناہ کاٹنی پڑی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں واضح آیت ہے ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں تکلیفیں کاٹی، پھر اس کے بعد اس مشکل کے بعد آسانی کیا آئی کہ ان کو دنیا کے سب سے بڑے تمدن میں ایک بہت بڑے جو عزیز مصر بہت بڑا آفیسر تھا ایک مصر کی گورنمنٹ کا، اس کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی اتنی اعلیٰ درجے کے لوگوں کے اندر دنیاوی اعتبار سے۔ پھر ان پہ عورتوں والا فتنہ آزمائش کی شکل میں آیا، پھر ان پہ ایک تکلیف آئی کہ ان کو جیل کاٹنی پڑی، لیکن اب اس تکلیف کے بعد پھر دوبارہ جب ان کے لیے آسانی آئی، پھر آسانیاں در آسانیاں ہی آتی چلی گئیں۔ اب یہ وہ آسانی کا معاملہ شروع ہونے لگا ہے
یوسف علیہ السلام کی زندگی کا چوتھا ٹرننگ پوائنٹ، یعنی یوسف علیہ السلام کس طرح پھر وہ اس جیل سے آزاد ہوئے جس میں کوئی بظاہر صورت نظر نہیں آتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کس طرح اس قید خانے سے نکلیں گے. اتنے بڑے منسٹر نے ان کو قید کروایا ہوا تھا، تو وہ آپ کی تو کوئی واقفیت بھی نہیں تھی. جہاں واقفیت تھی، جو باہر جا کے ذکر کر سکتا تھا، جو آزاد ہوا وہ بھی ذکر کرنا بھول گیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سبب فرمایا، انشاءاللہ پوری ڈیٹیل ہے اگلے لیکچرز میں کور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.